السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی مقدس پتھر کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ ایک ایسا پتھر جس کا سفر جنت سے شروع ہوا، زمین پر آیا اور پھر ہزاروں سال کی تاریخ سے گزرا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حجر اسود کی۔ ذرا اس قول پر غور کیجیے۔ یہ جنت سے آیا، دودھ سے زیادہ سفید، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ بات خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ سوچیں، ایک پتھر جو اپنی اصل میں اتنا پاکیزہ تھا اور پھر انسانیت کے اعمال نے اس کا رنگ بدل دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کی کہانی کو اتنا پراسرار اور گہرا بنا دیتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس پتھر کی ابتدا ہوئی، یعنی اس کی آسمانی شروعات سے۔ تو پہلا باب ہے جنت کا ایک انمول زیور۔ سب سے پہلے تو حجر اسود کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے کالا پتھر یا دی بلیک سٹون۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس تبرک ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ پتھر سیدھا جنت سے آیا ہے اور اسے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ زمین پر آیا کیسے؟ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور انہوں نے ہی اسے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی بنیادوں میں رکھا تھا۔ اسے زمین پر ایک آسمانی نشانی سمجھا جاتا ہے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت۔ اب جب یہ پتھر زمین پر آ گیا تو اس کا سفر آسان نہیں تھا۔ اسے بڑی بڑی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا، سیلاب بھی اور بہت کچھ۔ تو اب ہم اس کی کہانی کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جو اس کی حفاظت اور بقا کی داستان ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ اس کے شروعاتی سفر کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسے کعبہ میں رکھا گیا۔ یہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک رہا۔ پھر آیا عظیم طوفان نوح۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر جبل ابو قبیس نامی پہاڑ پر محفوظ کر دیا۔ پھر صدیاں گزر گئیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر تشریف لائے اور یہ پتھر ان کے حوالے کیا تاکہ اسے اس کی اصل جگہ پر واپس نصب کیا جا سکے۔ لیکن اس پتھر کی تاریخ کا سب سے سیاہ، سب سے تکلیف دہ باب ابھی باقی تھا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں پہنچ رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، ایک ایسی پرتشدد چوری جس نے اس مقدس پتھر کو اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ سے جدا کر دیا۔ تو یہ حملہ کیا کس نے تھا؟ اس کے پیچھے تھا بحرین کا ایک کرمتی حکمران جس کا نام تھا ابو طاہر۔ اب یہ کرامتہ کون تھے؟ یہ ایک انتہا پسند گروہ تھا جو اس وقت کی عباسی خلافت کے بالکل خلاف تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حج ایک فضول رسم ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے اور لوگ بحرین کو ایک نیا مرکز مانیں۔ اور پھر وہ دن آیا۔ سن 317 ہجری کا سال تھا جب ابو طاہر اپنی پوری فوج لے کر مکہ پر چڑھ دوڑا، اور وہاں تاریخ کا ایک ایسا قتل عام کیا جسے آج بھی یاد کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس حملے میں تقریباً 30,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور ان میں وہ معصوم لوگ بھی شامل تھے جو صرف حج کرنے آئے تھے۔ بلا شبہ یہ اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اور بے حرمتی کی انتہا کر دی گئی۔ انہوں نے ایک اوزار سے حجر اسود کو اس کی جگہ سے زبردستی اکھاڑ لیا، خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا، یہاں تک کہ غلاف کعبہ جسے کسوہ کہتے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جانتے ہیں سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ حج کو روکنا پڑا، حج ہو ہی نہیں سکا۔ اس سانحے کے بعد ایک بہت لمبا، بہت تاریک دور شروع ہوا۔ اب ہم بات کریں گے ان 22 سالوں کی۔ 22 سال جب حجر اسود اپنی جگہ پر نہیں تھا، جب کعبہ کا وہ کونا بالکل خالی تھا اور اسے واپس لانے کی کوششیں جاری تھیں۔ پورے 22 سال، سوچئے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ، حجر اسود خانہ کعبہ میں نہیں تھا۔ اسے بحرین میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور یہاں مکہ میں کعبہ کا وہ کونا سونا پڑا تھا۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل بیان صدمے کا وقت تھا۔ آخر کار ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر باللہ جو بغداد میں تھے، انہوں نے بہت لمبی بات چیت اور کوششوں کے بعد 30,000 دینار کی ایک بہت بڑی رقم کے بدلے اس پتھر کی واپسی کا معاہدہ کر ہی لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ واپسی اتنی آسان نہیں تھی۔
اس سے پہلے کہ یہ مقدس پتھر اپنی جگہ پر واپس آتا، اس کی اصلیت کو ثابت کرنا تھا، اور وہ بھی ایک معجزاتی آزمائش کے ذریعے۔ دیکھیے ہوا کیا کہ بحرین کے حاکم نے ایک چال چلی۔ اس نے خلیفہ کے وفد کے سامنے کچھ نقلی پتھر رکھ دیے، لیکن وفد کے جو سربراہ تھے امام عبداللہ، وہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ انہوں نے ایک نبوی قول کی روشنی میں ایک ٹیسٹ، ایک آزمائش تیار کی، اور اسی معجزاتی امتحان سے اصلی پتھر کی پہچان ہوئی۔ اور یہ آزمائش خود بڑی حیران کن تھی۔ جب نقلی پتھروں کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ سب ڈوب گئے، لیکن اصلی حجر اسود پانی پر تیرنے لگا۔ پھر جب ان پتھروں کو آگ کے قریب لایا گیا تو نقلی پتھر گرم ہو گئے، مگر حجر اسود بالکل ٹھنڈا رہا۔ تب امام عبداللہ نے بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق ہے کہ جنت کا یہ پتھر نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ کی تپش اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب اصلی پتھر کی تصدیق ہو گئی تو اسے ایک بہت ہی کمزور سی اونٹنی پر لاد دیا گیا، لیکن جیسے ہی پتھر اس کی پیٹھ پر رکھا گیا، وہ کمزور اونٹنی ایک دم سے غیر معمولی رفتار سے مکہ کی طرف بھاگنے لگی۔ یہ اس طویل اور مقدس سفر کی آخری معجزاتی نشانی تھی۔ تو یہاں آ کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ آخر کوئی ایک چیز، ایک پتھر ہزاروں سال تک کروڑوں لوگوں کے ایمان کی اتنی بڑی علامت کیسے بنا رہتا ہے؟ شاید اس لیے کہ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں ہے، یہ تاریخ کا گواہ ہے، یہ جنت کی ایک نشانی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ اللہ سے ایک ایسے تعلق کی علامت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی کہانی صرف ایک پتھر کی نہیں، بلکہ ایمان، آزمائش اور آخر میں معجزے کی داستان ہے۔